سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایمان افروز اور محبت میں ڈوبا ہوا کلام عظیم عاشق رسول ماہر قادری کا ہے۔ وہی ماہر قادری جن کا شمار اردو ادب کے ممتاز نثر نگاروں اور کلاسیکی رنگ کے باوقار شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام منظور حسین تھا۔ 30 جولائی 1906 کو ضلع بلند شہر کے ایک قصبے میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1926 میں علی گڑھ سے میٹرک کیا اور پھر اس دور کے موقر اخبار مدینہ سے وابستہ ہو گئے، جہاں سے ان کی صحافتی اور ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مدینہ کے علاوہ بھی متعدد اخبارات و جرائد کی ادارت ان کے حصے میں آئی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے اور کراچی سے ماہنامہ فاران جاری کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اہل علم و ادب کے نزدیک ایک معتبر اور معیاری ادبی رسالہ بن گیا۔ ماہر قادری محض شاعر نہ تھے، بلکہ تنقید، تبصرہ، سوانح، ناول اور دیگر نثری اصناف میں بھی ان کی قلمی جولانیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ ان کی 20 سے زائد تصانیف منظر عام پر آئیں، جن میں آتش خاموش، شیرازہ، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، کاروان حجاز، زخم و مرہم، یاد رفتگاں، فردوس، کردار، طلسم حیات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی شہر آفاق تصنیف در یتیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 12 مئی 1978 کو جدہ میں ایک مشاعرے کے دوران یہ سوز عشق سے لبریز عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا، مگر اپنے الفاظ کی خوشبو اور عشق مصطفیٰ کی حرارت ہمیشہ کے لیے اہل دل کے سپرد کر گیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی ان کی کتاب در یتیم اردو نثر کا ایک درخشاں شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ماہر قادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ایک نہایت دلاویز، منفرد اور اثر آفرین پیرایہ بیان میں پیش کیا ہے۔ خود ان کے الفاظ میں، ناولوں اور افسانوں کی بنیاد خود تراشیدہ خاکوں پر ہوتی ہے، جن میں انشا پرداز کا تخیل رنگ بھرتا ہے۔ در یتیم بھی ناول کے انداز پر لکھی گئی ہے، مگر اس ناول کا ہیرو وہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ اگرچہ اس تصنیف میں ناول کا رنگ نمایاں ہے، لیکن مواد کے اعتبار سے یہ پوری طرح مستند، معتبر اور تحقیقی بنیادوں پر استوار ہے۔ یہی سبب ہے کہ علمی اور ادبی حلقوں نے اسے بے مثال قبولیت سے نوازا اور اردو سیرت نگاری کی صف اول کی کتابوں میں شامل کر لیا۔ ماہر قادری مدینہ شریف کی محبت سے سرشار تھے۔ کاروان حجاز حج کے سفر کی ان کی روداد ہے۔ کتاب کے آغاز میں مدینہ منورہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینے سے واپسی سے متعلق کاروان حجاز کے صفحہ نمبر 104 پر لکھتے ہیں، رات ہو چکی ہے اور ہم مدینۃ الندی کی سڑکوں سے گزر رہے ہیں، جا نہیں رہے، لے جایا جا رہا ہے۔ مدینہ سے کون اپنی خوشی سے جانا چاہتا ہے؟ حالات اور مجبوریاں ہیں جو اس شہر سے لے جاتی ہیں۔ یہاں آنا، 22 دن قیام کر کے واپس جانا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اور مقدر کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ اب ہم مدینے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ تو ظاہری مسافت کی دوری ہے۔ مدینہ تو آنکھوں میں بسا ہوا ہے۔ مدینہ میں دل ہے،
مدینہ ہے دل میں، جنہیں دور ہوگا انہیں دور ہوگا۔